حضرت نوح علیہ السلام کے کچھ قصے ہم نے پچھلے ویڈیو میں بتائے تھے۔ ان قصوں میں ہم نے یہ سنا تھا کہ کتنی محنتوں اور کتنی کوششوں کے باوجود بھی تھوڑے سے لوگ ایمان لائے اور پھر ان کے اوپر عذاب آیا، ایک ایسا عجیب و غریب عذاب، ایک ایسا ملک، ایک ایسی قوم، اور اس ملک میں سمندر ہی نہیں تھا مگر وہاں پہ طوفان آیا اور سیلاب آیا۔ وہ عجیب و غریب انداز میں آیا، اور ہم جو پچھلے قصے میں سنا وہ کتنی بڑی موجوں میں تھا وہ بھی ہم نے سنا۔ اب آگے سنتے ہیں کہ طوفان تھما تو کیسے تھما۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اور ان کا جو بیٹا تھا اس کے ساتھ کیا معاملات ہوئے، سنتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا جس کا نام کنعان تھا، صادق دل سے وہ آپ پر ایمان نہیں لایا تھا، بلکہ وہ منافق تھا اور اپنے کفر کو چھپائے رکھتا تھا، لیکن طوفان کے وقت اس نے اپنے کفر کو ظاہر کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی پر سوار ہوتے وقت اس کو بلایا اور فرمایا، میرے پیارے بیٹے، تم کشتی پر سوار ہو جاؤ اور کافروں کا ساتھ چھوڑ دو۔ اس نے کہا کہ میں طوفان میں پہاڑ پر چڑھ کر پناہ لے لوں گا۔ تو آپ نے بڑی دل سوزی کے ساتھ فرمایا کہ بیٹا، آج خدا کے عذاب سے کوئی کسی کو بچا نہیں سکتا، اور ہاں، جس کے اوپر اللہ پاک کا رحم اور کرم ہو وہی بچ سکتا ہے۔ باپ بیٹے کی گفتگو ہو رہی تھی، اس وقت بیچ میں ایک زوردار لہر آ گئی اور کنعان غرق ہو گیا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ کنعان ایک بلند پہاڑ پر چڑھ کر ایک غار میں چھپ گیا اور غار کے تمام سوراخوں کو بند کر دیا، مگر اس طوفان کی زوردار موج اس پہاڑ کی چوٹی پر ٹکرائی، وہ غار پانی سے بھر گئی۔ اس طرح کنعان اس غار میں غرق ہو گیا۔ قرآن مجید میں اس واقعے کے بارے میں اللہ پاک نے کیا ارشاد فرمایا ہے، اور نوح نے اپنے بیٹے کو پکارا اور وہ اس کشتی سے باہر ایک کنارے پر تھا۔ اے میرے بیٹے، تم ہمارے ساتھ سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ نہ ہو۔ بیٹے نے کہا، میں ابھی کسی پہاڑ کی پناہ لے لیتا ہوں، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ نوح نے فرمایا، آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں ہے مگر وہی بچے گا جس پر وہ رحم فرما دے۔ ان کے درمیان میں لہر حائل ہو گئی تو وہ غرق ہو جانے والوں میں سے ہو گیا۔ بیٹے کو اپنے سامنے غرق ہوتے ہوئے دیکھ کر حضرت نوح علیہ السلام کو بڑا صدمہ اور رنج پہنچا، اور اللہ پاک کو آپ نے عرض کیا، اے میری پروردگار، میرا بیٹا کنعان میرے گھر والوں میں سے ہے، تیرا وعدہ سچا ہے اور تو آپ حاکم الحاکمین ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نوح، کہ تمہارا بیٹا کنعان تمہارے گھر والوں میں سے نہیں ہے جن کو ہم نے بچانے کا وعدہ کیا تھا۔ اے نوح، یہ تمہارا سوال ٹھیک نہیں ہے، اسی لیے تم مجھ سے اسی کسی بات کا سوال نہ کرو جس کا علم تمہیں نہیں ہے۔ تو نوح علیہ السلام نے کہا، اے میرے پروردگار، میں تیری پناہ مانگتا ہوں کہ میں تجھ سے کسی ایسی بات کا سوال کروں جو مجھے معلوم نہیں ہے، اور اگر تم مجھے معاف فرما کر رحم نہیں کرے گا تو میں نقصان میں پڑ جاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو قرآن مجید میں یوں فرمایا ہے کہ اور نوح نے اپنے رب کو پکارا کہ عرض کی، اے میرے رب، میرا بیٹا بھی تو میرے گھر والوں میں سے ہے، اور بے شک تیرا وعدہ سچا ہے، تو سب سے بڑا حاکم ہے۔ اللہ نے فرمایا، اے نوح، بے شک تیرے گھر والوں میں سے ہرگز نہیں، بے شک اس کا عمل اچھا نہیں ہے، بس تم مجھ سے اس بات کا سوال نہ کرو جس کا تجھے علم نہیں۔ میں تجھے نصیحت فرماتا ہوں کہ تم ان لوگوں میں سے نہ ہو جو کچھ جانتے نہیں۔ عرض کی، اے میرے رب، میں تیری پناہ مانگتا ہوں، تجھ سے وہ چیز مانگو جس کا مجھے علم نہیں۔ اگر تم میری مغفرت نہ فرمائے اور مجھ پر رحم نہ فرمائے تو میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودھی پہاڑی پر جا کر ٹھہری اور سب کفار غرق ہو کر فنا ہو چکے، تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا، اے زمین، جتنا پانی تجھ سے چشموں کی صورت پہ نکلا تو ان سب پانیوں کو پی لے، اور اے آسمان، تو اپنی بارش بند کر دے۔ چنانچہ پانی گھٹنا شروع ہو گیا، طوفان تھم گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا، اے نوح، کشتی سے اب اتر جا
اللہ پاک کی طرف سے برکتیں اور سلامتی ہے اور ان لوگوں کے اوپر بھی ہے جو آپ کے ساتھ کشتی میں ہیں۔ حدیث پاک کے حضرت نوح علیہ السلام نے روئے زمین کی خبر لانے کے لیے کسی کو بھیجنے کا ارادہ کیا تو سب سے پہلے مرغی نے کہا میں روئے زمین کی خبر لاؤں گی، تو آپ نے اسے پکڑ لیا اور اس کے بازو پر مہر لگا کر فرمایا پھر تجھ پر میری مہر ہے، تو پرندہ ہوتے ہوئے بھی لمبی اڑان نہیں اڑ سکے گی اور میری امت تجھ سے فائدہ اٹھائے گی۔ پھر آپ نے ایک کوے کو بھیجا، وہ ایک مردار دیکھ کر اس پر گر پڑا اور واپس نہیں آیا، تو آپ نے اس پر لعنت فرما دی اور اس کے لیے بد دعا فرما دی اور وہ ہمیشہ خوف میں رہے گا۔ کوا کسی حال اور گھر میں پناہ نہیں لیتا۔ پھر آپ نے کبوتر کو بھیجا تو وہ زمین پر نہیں اترا بلکہ ملک سبا سے ایک زیتون کی پتی چونچ میں اٹھا کر لے کر آ گیا، تو فرمایا تم زمین پر نہیں اترے اور پھر جاؤ روئے زمین کی خبر لاؤ۔ اور کبوتر نے دیکھا پانی زمین حرم سے ختم ہو چکا ہے اور سرخ رنگ کی مٹی ظاہر ہو چکی ہے۔ کبوتر کے دونوں پاؤں سرخ مٹی سے رنگین ہو گئے اور وہ اس حال میں حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آ گیا اور کبوتر نے عرض کیا اے خدا کے پیغمبر، آپ میرے گلے میں خوبصورت توق عطا فرمائے اور مجھے زمین حرم میں سکونیت کا شرف عطا فرمائے اور میرے پاؤں پر سرخ حساب کر رحمت فرمائے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے کبوتر کے سر پر دستت شفقت پھیرایا اور اس کے لیے دعا فرما دی کہ اس کے گلے میں خوبصورت تاریخ کا ہار پڑا رہے اور اس کے پاؤں سرخ ہو جائیں اور اس کی نسل میں خیر و برکت رہے اور اس کو زمین حرم میں سکونیت کا شرف ملے۔ اللہ پاک کے نبی کی دعا قبول ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال اسلام کی دعوت دیتے رہے اپنی قوم کو اور 200 سال لگائے کشتی بننے میں، پھر بھی ان کی قوم ان پر ایمان نہیں لائی اور تو اور ان کے اوپر ظلم اور ستم کرتے تھے، ان کا مذاق بنایا جاتا تھا۔ پھر بھی حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو دعا کرتے تھے اور دعا میں یہ مانگتے تھے اے میرے اللہ، یہ مجھے نہیں جانتے، انہیں معاف فرما۔ اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے تو لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ اگلی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔